تکبر کا بیان ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی اس کتاب کریمہ شریف کے اندر کافی نصیحتیں فرماتے ہیں۔ پچھلا سبق عاجزی کے بارے گزرا، تواضع، اور اب تکبر، یعنی آپ دونوں خصلتیں جو ہیں نا اس کتاب کے اندر اکٹھی بیان فرما رہے ہیں۔ جیسے پہلے عاجزی والی بیان فرمائی ہے، اب تکبر والی عادت بیان فرما رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، حضور نے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے عاجزی کی، اس کا مرتبہ اللہ رب العزت نے بلند فرمایا ہے۔ بات سمجھ آ گئی نہیں؟ اور جو شخص اس واسطے عاجزی کرتا ہے کہ جناب جی تاکہ لوگ مجھے اچھا سمجھیں، لوگوں کے دلوں میں میری جگہ بن جائے، یہ ریا میں آ جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، حضور نے فرمایا کہ جس شخص کے دل کے اندر رئی کے دانے کے برابر ایمان ہے وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس شخص کے اندر رئی کے دانے کے برابر تکبر ہے وہ جہنم میں داخل ہوگا، دوزخ میں جائے گا۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اور جو شخص عاجزی اس لیے کرتا ہے تاکہ لوگوں کی نظروں میں اچھا ہو جاؤں، مولا کریم اس کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اور بعض روایات میں بھی آتا ہے کہ جو شخص صرف عاجزی اس لیے کرتا ہے تاکہ لوگوں کی نظروں میں اچھا ہو جاؤں، تو وہ شخص کتے اور سور سے بھی زیادہ ذلیل ہو جاتا ہے دنیا میں۔ عاجزی کرو تو رب کی رضا کی خاطر، بس۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اب تکبر کے بارے میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کچھ نصیحتیں فرمائی ہیں در مذمت تکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ تکبر کی برائی کے بارے میں یہ بیان ہے۔ یاد رکھیے گا، ایک ہوتا یہ ہے ریا، ایک ہوتا ہے عجب، ایک ہوتا ہے تکبر۔ ریا کیا ہوتی ہے کہ جس میں اللہ کی اطاعت تو شخص کرے، اللہ کی عبادت تو کرے، مگر لوگوں کے دکھاوے کے لیے، تاکہ مجھے لوگ دیکھیں یار بندہ بڑا پرہیزگار ہے، بندہ بڑا نمازی ہے۔ ہمارے بھی یہاں کچھ لوگ بستے ہیں ایسے، قمیض بڑے لمبے لمبے پہنے ہوئے، بڑے کھلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں جناب جی، سر پہ پگڑیاں ہیں، بڑی لمبی لمبی کر کے نماز پڑھتے ہیں، اندر کے منافق ہیں، دین حق کو نہیں مانتے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اور یہ ریا کہ لوگوں کے دکھاوے کے لیے عبادت کرنا، یہ انسان کے لیے یہ عبادت الٹا عذاب بن جائے گی۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ اس ریا کا اگر کسی شخص کے دل میں ریا پیدا ہوتی ہے، بڑا بچنا چاہتا ہے، نہیں بچ سکتا، بزرگ فرماتے پھر اس سے بچنے کا طریقہ ایک ہے، بزرگوں نے طریقہ بتایا۔ وہ طریقہ کیا ہے کہ فرض لوگوں کے سامنے پڑھے، بقیہ نماز جو ہے نا وہ چھپ کر پڑھے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ ہاں، یہ ریا سے بچنے کا علاج ہے۔ اور دوسری چیز ہے عجب۔ یہ ہوتا ہے کہ
کوئی بھی کمال ہے نا یہ اپنی طرف نسبت کرتا ہے، کوئی بھی کمال ہے یہ اپنی طرف نسبت کرتا ہے. یہ تو جناب میرا کمال ہے، میں یہ کر دیتا ہوں، میں وہ کر دیتا ہوں، میں فلاں کر دیتا ہوں، میں ایسا کر دیتا ہوں، میں ایسا کر دیتا ہوں. یہ کچھ نہیں کر سکتا، یہ اپنی طرف ہی کمال کو لاتا ہے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ اس عجب سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو بھی کام کرے نا اچھا، جو بھی اچھا کام کرے بس یہ کہے کہ یہ میرے رب کی عطا ہے. بات سمجھ آ گئی بیٹا کہ نہیں ہے؟ اور تیسری چیز ہے تکبر. تکبر یہ ہے کہ اپنے آپ کو لوگوں سے، اپنے آپ کو لوگوں سے اعلیٰ سمجھنا، اپنے آپ کو لوگوں سے اعلیٰ سمجھنا، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، میں سب سے اچھا ہوں، میں ان سے بڑھ کر ہوں. یہ تکبر ہوتا ہے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اور اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو یاد کرے. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اس کے مقابلے میں اپنے کمالات کو ہیچ کر دے. جس شخص سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اس کے ساتھ تعظیم اور عاجزی سے پیش آئے. یہ عادت آٹومیٹک ختم ہو جائے گی. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ ہاں، ورنہ تکبر بڑی بری عادت ہے. اللہ رب العزت بچائے. شیخ صاحب فرماتے ہیں تکبر مکن زینہار ہے پسر، کہ تکبر مت کر، تکبر مت کر ہرگز اے لڑکے. آپ فرماتے ہیں بیٹا تکبر نہ کر. کیوں؟ کہ تکبر شیطان نے کیا تھا، ذلیل ہوا ہے. شداد نے کیا تھا، نیست و نابود ہوا. نمرود نے کیا تھا، کتنا برباد ہوا. حامان، قارون، بخت نصر، ابرہ بادشاہ، ابو جہل نے تکبر کیا ہے. آزر جو بت تراش تھا وہ بھی بڑا تکبر کرتا تھا. آپ فرماتے ہیں بڑے بڑے متکبرین ذلیل و خوار ہو کر دنیا سے چلے گئے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ بڑے بڑے ذلیل و خوار ہو کر دنیا سے گئے. تکبر نہ کر، کیونکہ یہ جو کبر جو کرتا ہے نا ایک دن ایسا آئے گا، کوئی ایسا تو سر کے بال آئے گا کہ بعد میں تجھے خیال آئے گا یار میں کیا کر بیٹھا ہوں. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اور دوسرے شہر میں آپ یہ نصیحت فرماتے ہیں تکبر زیدانہ بود ناپسند، غریب آید ایمانی از ہوش مند. آپ فرماتے ہیں کہ تکبر اہل علم لوگوں کو، جو علم والے لوگ ہیں نا ان کو زیب نہیں دیتا. تکبر علم والے لوگوں کو زیب نہیں دیتا. یہ بہت ہی کم واقع آیا ہے یہ معنی میں نے دیکھا ہے عقل مندوں میں. ورنہ علم اور تکبر یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں. جیسے آگ اور پانی متضاد ہیں. جہاں پانی ہے وہاں آگ نہیں ٹھہر سکتی، جہاں آگ ہے وہاں پانی نہیں ہوگا. پانی آئے گا تو آگ چلی جائے گی. متضاد چیزیں. حرارت اور گرمی یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں. رات اور دن متضاد چیزیں ہیں. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ دن ہوگا تو رات نہیں ہے، رات ہے تو دن نہیں ہے. ایسے ہی علم اور تکبر متضاد چیزیں ہیں. جس سینے کے اندر علم ہے وہاں تکبر نہیں ہوگا. سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ اور جہاں تکبر ہے وہاں علم نہیں آ سکتا. جہاں تکبر ہے وہاں علم نہیں آ سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا. مت یہ لوگ سمجھیں گے جناب جی تکبر کے ساتھ. میں نے میں کچھ کلپ سن رہا تھا آج کل کہ ایک ایسے جاہل آدمی کو دیکھا ہے کہ الٹا زبان اپنے استاد پر چلا رہا ہے. مراتب شاہ
جس استاد سے پڑھا ہے اتنا بیوقوف ہے، جس استاد نے بولنا سکھایا ہے، جس استاد نے چلنا سکھایا ہے، اس کے خلاف بولنا شروع ہو گئے۔ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں نے فلاں کیا کیا ہے تو نے؟ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ ہاں، شیخ سعدی فرماتے ہیں سادیہ شہرازیہ سبق مدے کم ذات را، کم ذات چوں ملا شواد گلہ کند استاد را۔ فرماتے ہیں کہ ایسے کم ذات نو سبق نہ پڑھا جیڑا مولوی ہو جاوے تے مولوی بن کے پھر تینوں بھونکے۔ ایسے کم ذات نو پڑھاون دی ضرورت ہی نہیں۔ ہاں، میں مراتب شاہ نو پوچھدا او یار کیڑا جرم کر دیتا ہے استاد تیرا جڑے استاد کو پڑھے تو اسے استاد نو بھونکنا شروع کر دیتا ہی؟ مینوں بڑا دکھ ہویا ہے، میں آج ایک کلپ سنیا ہے، مرے چبال آدمی تینوں وضو کرنے کا طریقہ نہیں سی آیا، انہوں نے تینوں سب کچھ سکھایا ہے۔ آج تو پھر انہاں، حالانکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں میں جس استاد سے پڑھا ہوں، میں جس استاد سے پڑھا ہوں، میں اپنے گھر کے اندر رہ کر بھی پوری زندگی استاد کے گھر کی طرح پاؤں کر کے نہیں سویا۔ یہ ہے ادب استادوں کا۔ سمجھ آگئی کہ نہیں آئی؟ میں اپنے گھر کے اندر سوتا تھا، زہری گال رہتا تھا، جب بھی سوتا تھا میں کبھی اپنے استاد کے گھر کی طرف پاؤں کر کے سویا بھی نہیں ہوں، پاؤں کر کے لیٹا بھی نہیں ہوں، پاؤں کر کے بیٹھا بھی نہیں ہوں۔ یار میرے استاد کا گھر اس سائڈ پہ ہے۔ ہاں، استادوں کی تو ادب سے سب کچھ ملتا ہے۔ اور تو ملا ہو کے پھر وہ تیرے تے چمچے اس نے وہ بدمعین ہونا۔ 100 دفعہ میں کال کی تھی اس لانتی کو، صرف ایک سوال کی سی وضو دے فرائض دیا قسمہ کی تھی، کال بھی کٹ گیا تو کال دوبارہ آج تک اس نے چکی نہیں۔ اور جنوں وضو دے فرائض دا پتہ نہیں تو انہوں بھونکن استاد تے بھونکن واسطے جناب جی انہوں بٹھا دیتا جی بھونکی رکھ۔ کوئی شرم آنی چاہیے، ڈوب کے مر جانا چاہیے ایسے شاگرد نو بھی جڑا بولن دے قابل بنے تے استاد تے زبان کھولے۔ میں بطور سبق نہیں پڑھیا انہاں کول، مفکر اسلام دے کول میں بطور سبق نہیں پڑھیا، لیکن انہاں دے وسیلے دے نال میں سیدھے رستے تے آیا اور حق نو سمجھیا ہے۔ میں انہاں نو سر دا تاج سمجھنا، باقاعدہ بیٹھ کر میں انہاں کول سبق نہیں پڑھیا۔ ہاں، اور مینوں انہاں دے بیانات دی وچوں انہاں دی صحبت کی جو اتنی تربیت حاصل ہوئی کہ میں مدارس دی جناب جی تنخواہ تے بیٹھ کے بھی درس نظامی پڑھاؤن واسطے تیار نہیں ہاں۔ میں صرف اور صرف رب رسول دی رضا دی خاطر تے کلم کلا جنگل دی میں جناب جی درس نظامی پڑھا رہی ہوں، رب دی رضا واسطے فری فانڈی فی سبیل اللہ پڑھا رہی ہوں۔ اوے مینوں انہاں دے بیانات تو اتنی تربیت ملی ہے، میرا دل گوارا نہیں کرتا کہ انہاں دے خلاف کوئی بھونکے اور میں چپ کر کے رہ جاواں۔ اوے تو تے ستا کتنے عرصہ پڑھدا رہی ہے استاد کولوں، ڈوب کے مر جانا چاہیے ویسے۔ حضرت علی فرماتے ہیں جس نے مجھے ایک لفظ پڑھایا وہ میرا استاد ہے۔ مرد دم تک وہ میرا استاد ہے۔ استاد بڑا مرتبہ رکھ دے، سمجھ آگئی کہ نہیں آئی؟ ہاں، تاں کر کے شیخ سعدی فرماتے ہیں نا سادیہ شہرازیہ سبق مدے کم ذات را، کم ذات چو ملنا شواد گلہ کو نہ استاد را۔ ایسے کم ذات نو نہ پڑھا جیڑا مولوی بن کے تے پھر دوبارہ تینوں بھونکے، ایسے نو پڑھاون دا کی فائدہ؟ بزرگ صحیح فرما گئے نے، کم ذات جڑے ہون نا کم ذات۔ یار میں نے ایک گل یاد آ گئی،
میں کسی بزرگ دے منہ چ شاید یہ مثال سنی ہے یا کسی دوست نے یا کسی عالم دین نے منہ چ سنی تھی یا کسی بزرگ نے لکھی ہے میری نظریں جو گزری ہے واللہ عالم میں یاد نہیں، بہرحال واقعہ ضرور یاد آتا ہے۔ ایک آجڑی سی، آجڑی جان دے ہو او بیٹا چراون والا بکریاں چراون والا چروایا جان دے ہو نا، کی کہندے انہوں پنجابی دے تسی؟ بکریاں چراون والا کی کہندے انہوں پنجابی کی کہندے ہو؟ چروایا ہی کہندے ہو نا، بکریاں چراون والا چروایا۔ وہ بکریاں چراندا 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 جناب جی لے گیا دریا والی سائڈ دے، تو اتھے جناب جی وہ بڑے وڈے وڈے سر سن، اے سر نہ جڑے سکولی کنجر نے پروفیسر ماسٹر نا، وہ دوسرے سراں دا ایک بوٹا ہوندا ہے، اسی انہوں سر کہندے ہیں، ماں تسی اے سمجھو تسی کی کہندے ہو انہاں نوں؟ او جنہاں دے کانے اگدے نے بوجھے سر ہوندا ہی بوجھے دے قابل ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اسی انہاں نوں سر کہندے ہیں، او جنہاں دے کانے اگدے نے، ساڈی سرے کی بولی۔ او جناب اتھے لے گیا تے بکریاں چردیاں چردیاں، ایک بکری چردی چردی او بوجھے دے بوٹے دے قریب گئی نا، تے اتھے دو بچے سن شیر دے چھوٹے چھوٹے، تے شیرنی انہاں دی ماں جڑی سی او مری پئی سی، تے بچے او دے ارد گرد گھوم رہے سن تے رو رہے سن، چیخ رہے سن۔ بکری نو آیا ترس انہیں کہ انہاں دی ماں مر گئی، بیچارے چھوٹے چھوٹے نے مر جان گے بھوکے، انہیں انہاں نو دودھ پلانا شروع کر دیتا، اپنے چروائے کول چھپ گئی، انہوں نے دودھ پلانا شروع کر دیتا۔ چروایا لبدا رہیا، انہوں نہ لبی، وہ چلا گیا، بکری اتھے رہنا شروع ہو گئی، دن نو چردی ٹائم تے آ کے انہوں نے دودھ پلاندی سی، وہ وڈے ہوندے ہوندے انہوں نے پال کے لیے وڈے جوان ہو گئے شیر دے بچے۔ شیرنی تے مار گئی، دودھ بکری نے پلایا، جدو جوان ہوئے نا، ایک دن بکری میں جا رہی سی تے کسے کھڈے دے انہوں کوئی چوٹ لگی ہے، جی میں بھی آئی، وہ دی لات ایک ٹوٹ گئی۔ ہن بچے کہہ رہے نے نیما ہے اسی چھوٹے چھوٹے ساں، تو ساڈی بڑی خدمت کیتی ہے، بڑی خدمت کیتی ہے، سانو تو کھلایا ہی، لمحے لمحے دے وچ جناب سانو یاد آندا ہے، ہن تو سکون تے بیٹھ، اسی تینوں کما کے کھلاواں گے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ بکری سکون تے بیٹھ گئی تے شیراں دے او بچے جاندے تے اپنے پاؤں دے زبوٹیاں دے نال یا منہ دے نال جس طرح بھی ہو سکدا سی، او گھاس کٹ کے تے لے آندے تے بکری نو کھلاندے تے بکری کھاندی سی۔ ایک دن آیا ایک کوا آ کے بیٹھا ہے درخت دے، انہیں جناب جی پوچھا خیر تے ہے بچے شیراں دے بکری نو گھاس کھلا رہے نے، یہ کی ہو سکدا ہے یار، یہ تے دشمن نے آپس وچ۔ کوے نے پوچھا ہے خیر ہے بکری کولوں، یہ شیراں دے بچے تینوں کیویں گھاس کھلا رہے نے؟ اس آکھے گل ایویں جے اصلاں نال وفا کریے نا تے نسلاں یاد رکھ دیاں۔ اے ایویں ایویں یتیم ہوئے سن چھوٹے ویلے، میں انہاں دی خدمت کیتی، انہاں دی تربیت کیتی ہے، سمجھ آئیے، انہاں نو پال کے لے آئیاں، انہاں دا سہارا بنیاں۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ آج یہ جوان ہو گیا نا، آج میرے تے تکلیف ہے تے اے مینوں تاں کر کے اس کہ اچھا کسے نال وفا کرو تے اے صلہ ملدا، ہاں کمال ہے، وفا کریے تے صلہ ملدا ہے۔ ہن کہاں سی کہاں دا کی عقل ہوندا ہے؟ انہیں ہے کہ میں بھی نا جناب جی وفا کراں گا، جا رہا سی تے دریا سی، دریا دے جناب جی سیڈ دے ایک چھوٹا جہا ٹویا سی، ٹوئے دے پانی سی، پانی دے چوہے دا بچہ ڈوب رہا سی۔ انہیں کہ واہ اج مینوں موقع مل گیا، اج مینوں موقع مل گیا ادھر وفا کراں۔ انہیں چونجی چکیا، چک کے گھونسلے لے گیا، آ لگا انہوں جناب جی چوک دین واسطے، وڈا ہوئے گا وفا کرے گا۔ وہ چوگاں دیندا رہیا انہوں، کچھ دن گزرتے رہے، کچھ وہ چوہا دا بچہ بھی ٹرن پھرن دے قابل ہو گیا۔ ایک دن کوا جناب جی انہوں پر تھلے پھسا کے لیٹا ہے رات نو، جدو صبح اٹھے نا انہیں رات نو پر کٹ دیتا ہے، صبح اڈن لگے تو تھلے ڈگے، اس سے کہ ایک کی بنے پر میرے گھونسلے رہ گئے، میں تھلے آ گیا۔ یہ تے بکری جناب جی مینوں عجیب رستہ لایا ہے، وہ جناب جی چلدا چلدا بکری کول پہنچا، مر رہے مینوں کیڑا رستہ تو لایا ہی؟ تو آکھے کسے نال وفا کریے تو جناب جی وہ پر ٹک دے نے، کیدے نال وفا کریے؟
تو کہنی کسی نال وفا کرو تو جناب جی وہ یاد رکھ دینے میں وفا کی تھی میرے تو انہیں پر ٹوک دیتے نے. بکری کہندی مر رہے ہیں اصلاں نال وفا کرو تو نسلاں یاد کر دیں. تو جو بے نسلاں دے جا پہ ہیں تو بے نسلاں نال وفا کی تھی. میں ہوں یہ استاداں نوں تے نہیں کہہ سکتا کہ استاد جی تسی بے نسلاں نال وفا کی تھی نہ. ولیاں لوگاں دا او بزرگ فرماندے نے, میرا خیال ہے خواجہ توسوی دے بارے ایک گل مشہور سی. آپ جا رہے سن نہ دریا دے وچ گزرن لگے تے ایک بچھو سی, بچھو وہ پانی دے وچ ڈوب رہیا سی. آپ کڈھن لگے انہیں پانی تے ڈنگ ماریا تے پھر تھلے. اللہ والا سی جو بھی ہے سی. پھر جناب جی کڈن لگے, پھر انہیں ہاتھ تے ڈنگ ماریا, پھر آپ نے سٹ دیتا. پھر انہیں کڈن لگے پانی دے, پھر انہیں ہاتھ تے ڈنگ ماریا. پھر 7ویں دفعہ نہ آپ نے ایویں کر کے سٹیا تے بچھو اتھے گیا نکل گیا. مرید پوچھ رہا سی سونے ہاں وہ تھانوں ڈنگ پیا ماردا ہے تسی وفا پہ کر دے اودے نال کٹ دے اودی جان بچانے پے. آپ نے فرمایا یار اودا کم سی ڈنگ مارنا, ساڈا کم سی وفا کرنا, اساں وفا کی تھی. ہاں او یار ولیاں دے تے کم سی وفا کرنا, انہاں تے وفا کی تھی. مراتب شاہ تیرے نال تینوں تو بولن دے قابل ہویا ہے. آج تم میراثی استاداں دے خلاف بوندا ہے, شرم آنی چاہیے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ ہاں بزرگ تا فرما دیں تکبر بود عادت جاہلاں, تکبر نہیں آیا سے صاحب دلاں. آپ فرماتے ہیں کہ تکبر جہلوں کی عادت ہوتی ہے, تکبر جہلوں کی عادت ہوتی ہے. دل والے لوگوں کو تکبر نہیں ہوتا. دل والے لوگ کون ہیں؟ اللہ والے لوگ. اب اللہ والے لوگوں میں تکبر نہیں ہوتا, جہل لوگوں کی عادت ہے تکبر کرنا. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ تکبر عزازیل را خوار کرد بزندان لعنت گرفتار کرد. تکبر نے شیطان کو ذلیل کیا. آپ فرماتے ہیں تکبر سی جنہیں شیطان نے ذلیل کیتا. تکبر نے شیطان نو خوار کر دیتا. شیطان دا اصل نام عزازیل سی. انہیں تکبر کیتا سی. آدم علیہ السلام کو بحکم خداوندی سجدہ اس نے نہیں کیا. ہاں اللہ رب العزت نے فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک لعنتی الی یوم الدین. یہ کہنا سی میں تے آلہ میں تے اگی جو پیدا ہویا, یہ تے مٹی جو پیدا ہویا, میں آلہ اگی جو پیدا ہو کے انہوں سجدہ کرا. یہ تکبر سی. کسے را کے خصلت تکبر بود سرش پر غرور از تصور بود. ایسا شخص کہ جس شخص کی عادت تکبر کیا ہے نا, اس کا سر غرور سے بھرا ہوا ہے. سمجھ آگے کہ نہیں آیا؟ ہاں خیال تو علاوہ اور ادھر کوئی شاہی کو نہیں. ماں تو سمجھے کہ میں بڑی چیز ہوں. تکبر بود مایا مدبری. تکبر بدبختی کی جمع پونجی ہے, بد ذاتی کی جڑ ہے تکبر. آپ فرماتے ہیں آخری شعر میں چدانی تکبر چرامی کنی ختامی کنی و ختامی کنی. جب تو جانتا ہے تو تکبر کس واسطے کرتا ہے؟ وہ غلطی کرتا ہے تو غلطی کرتا ہے. سمجھ آگئی نا؟ تکبر بہت بری عادت ہے, تکبر سے بچنا ضروری ہے. بات سمجھ آ گئی نا؟ مولا کریم عاجزی کی دولت عطا فرمائے. یہاں تک سبق کافی ہے.